بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حج پالیسی 2025 کا جب اعلان کیا گیا تو اس سلسلے میں وزیر حج نے یہ بھی فرمایا کہ حج 2024 کے جو حجاج ہیں ان کے 1 لاکھ روپیہ جو کہ ابھی تک واپس نہیں کیا گیا ہے وہ جلد ہی ان کو واپس کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ان کی سعودی حکام سے بات ہوئی ہے اور ہمیں جو ہی ریفنڈ ملے گا ہم واپس وہ رقم حجاج کرام کو دے دیں گے۔ یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے اور اس سے 2024 کے حاجیوں کو بہت ریلیف ملے گا کہ ان کی جو 1 لاکھ روپے کی رقم جو پھنسی ہوئی ہے وہ ان کو واپس مل جائے گی۔ اس سلسلے میں انہوں نے مزید کہا کہ عمرہ پر جا کر خاص طور پر بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ وہاں پر بھیک مانگنے کا کام شروع کرتے ہیں، یعنی بیگنگ کرتے ہیں، اور ان کا یہ کاروبار بن چکا ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کا نام بہت زیادہ لیا جا رہا ہے اور سعودی وزارت کی طرف سے بھی پاکستان کو اس سلسلے میں متنبہ کیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں پوری اپنی اس بات پر توجہ رکھیں کہ حجاج کرام یہاں پر آ کر یا معتمر حضرات جو کہ عمرہ کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں وہ بھیک مانگنے والا کام نہ کریں۔ اس سلسلے میں جو وزارت ہے وہ بائیو میٹرک کی سسٹم پر بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے اور انہوں نے جو ٹور آپریٹرز ہیں یعنی جو کمپنیز وغیرہ عمرے کے لیے ویزا ایشو کرتی ہیں اور عمرہ ویزا پر لوگوں کو بھیجتی ہیں ان پر بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں نظر رکھی جا رہی ہے کہ وہ جن افراد کو عمرہ کے لیے بھیجتے ہیں، کیونکہ وزارت نے یہی کہا ہے کہ حج پر زیادہ تر لوگ جا کر یہ کام نہیں کرتے جبکہ عمرے پر جا کر لوگ بھیک مانگنے کا کام کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ٹور آپریٹرز پر سخت احکامات ان پر لاگو کیے گئے ہیں اور ان پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور تمام جو عمرہ آپریٹرز ہیں جو کہ عمرہ کے لیے لوگوں کو سعودی عرب بھیجتے ہیں ان کو اس سلسلے میں ان کی رجسٹریشن کی جا رہی ہے تاکہ ہر قسم کے چیکس ان لوگوں پر رکھے جا سکیں جو کہ وہاں پر جا کر غیر قانونی طور پر کچھ بھی کوئی بھی قسم کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں یا منشیات کی اسمگلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک کمپلینٹ ڈسپوزل کمیٹی یعنی CDC بھی بنائی گئی ہے جو کہ ہر قسم کی شکایات کو سنے گی اور یہ کمیٹی پہلے سے ہی بنائی گئی ہے اور 2024 کے حج کے سلسلے میں یہ بنائی گئی تھی کہ اس حج میں جس قسم کی بھی لوگوں کو وہاں پر مشکلات کھانے کے سلسلے میں یا رہائش کے سلسلے میں یا مشاعر کے دنوں میں جو کہ منی مزدلفہ اور عرفات کے دن ہیں، اگر ان کو کسی قسم کی کوئی مشکلات پیش آئی ہوں تو وہ اس کمیٹی میں اپنی مشکلات کا اندراج کروا سکتے ہیں اور یہاں جا کر اپنی کمپلین کر سکتے ہیں۔ اس بار جو حج ہے اس میں چونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ 12 سال سے کم عمر بچے نہیں جا سکیں گے کیونکہ اس دفعہ بھی جو حج ہے وہ گرمی میں ہے اور گرمی میں حج بلا شبہ ایک مشکل کام ہے اور مشقت کا کام ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو جسمانی آپ کی توجہ بھی چاہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی کے ساتھ ساتھ جسمانی مشقت کا بھی یہ کام ہے اور اس سلسلے میں یہی حکم دیا گیا ہے سعودی وزارت کی طرف سے کہ 12 سال سے چھوٹے بچے حج پر نہیں آئیں گے اور حج کے دنوں میں یعنی پاکستان سے روانگی کے بعد اگر کسی حاجی کو کوئی میجر انجری آتی ہے، کوئی شدید چوٹ آتی ہے تو اس کو اس سلسلے میں اس کی کمپنسیشن کے لیے اس کو 10 لاکھ روپے تک اس کو دیے جائیں گے اور اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس سلسلے میں اس کو کمپنسیشن کے طور پر 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اوورسیز کے لیے بھی کوٹا مخصوص کیا گیا ہے کیونکہ باہر سے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ 20-20 ہزار ڈالر ان کے لگ جاتے ہیں اور اسی لیے پاکستانی حکومت نے اوورسیز کے لیے علیحدہ کوٹا مخصوص کیا ہے تاکہ وہ اپنے پیاروں کو پاکستان سے ایزیلی اور مناسب رقم میں حج کے سفر پر روانہ کر سکیں۔ پچھلے سال اوورسیز کا جو کوٹا پورا نہیں ہوا تھا اس کو بعد میں واپس کر دیا گیا تھا، لیکن اس دفعہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر اوورسیز کا کوٹا جو کہ 5,000 ہے وہ اگر پورا نہ ہوا تو اسے کنورٹ کر کے ریگولر حج اسکیم میں چینج کر دیا جائے گا۔ آپ میں سے جو لوگ حج پر جانے کے خواہش مند ہیں وہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں، اپلیکیشن وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور تمام اپنی دستاویزات مکمل کر لیں۔ اپنی صحت کا خاص طور پر بہت خیال رکھیں اور اپنے آپ کو روحانی اور جسمانی دونوں لحاظ سے سفر حج پر جانے کے قابل بنائیں۔
اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اگر اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔